اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النساء آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف تو آپ منافقوں کو دیکھیں کہ آپ سے اعراض کرتے ہیں اور رک جاتے ہیں۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے ان کے اعمال کی وجہ سے جو وہ پہلے کر چکے ہیں، تو آپ کے پاس بھاگے آتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم تو بھلا ہی چاہتے ہیں اچھا، اور ہمارا مقصد اچھا تھا۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہی منافق ہے جن کے دلوں کی باتیں اللہ خوب جانتا ہے، تو آپ ان سے کہا کیجئے کہ ان کو نصیحت ہی کرتے رہے اور خاص انداز سے بات کرے جو ان کے دلوں میں اثر ہو۔ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق ان کی اطاعت کی جائے، اور یہ لوگ اپنے حق میں ظلم کرے بیٹھے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہارے پاس آتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے رسول سے ان کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں، تو اللہ تو معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ وہ اپنے معاملات میں آپ کو حاکم بنا لے، اور جو فیصلہ آپ فرما دے اس سے اداس نہ ہو بلکہ خوشی سے مان لے۔ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا گھروں کو چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے ہیں۔ اگر یہ اس نصیحت پر عمل کرتے ہو تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب رہتے۔ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس وقت ہم ان کو اپنے پاس سے بہت بڑا صلہ عطا کرتے۔ آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے۔ 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے اپنا بڑا انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، ان کی رفاقت بھی بہت خوب ہے۔ آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے جو جاننے والا۔ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مومنو اپنے ہتھیار لے لیا کرو، پھر جہاد کے لیے ایک جماعت ہو کر نکلو، یہ سب کچھ کیا کرو۔ کیا سب کچھ سنیے۔ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور تم میں سے کوئی ایسا ہے جو لڑائی سے بچنا چاہے، پھر تمہارے کوئی مصیبت آ پڑے تو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی، میں ان میں موجود نہ تھا۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر اللہ تم پر اپنا فضل کرے تو ایسی بات کریں گے گویا تم میں اور اس میں دوستی ہی نہیں تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہوتا۔ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرے جو آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید رہے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے پھر شہید ہو یا جیت جائے تو ہم ان کو بہت جلد بہت بڑا صلہ عطا کریں گے۔ آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مسلمانوں تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور بے بس کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے، جو دعائیں کیا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم کو اس شہر سے نکال دے جس کے بڑے ظالم ہے، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا، اور اپنی اس ہی طرف سے کسی کو ہمارے لیے بڑا مددگار بنا دے جس شہر میں بڑے ظالم ہیں۔ آیت نمبر 76 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جو مومن ہیں تو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور کافر شیطانوں کی راہ میں لڑتے ہیں، تو تم شیطان کے مددگار سے لڑو، کیونکہ شیطان کا
داؤ کمزور ہوتا ہے۔ آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز پابندی سے پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض سے لوگوں نے ایسے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا اور تھوڑی مہلت کیوں نہ دی؟ کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگاروں کے لیے آخرت ہی میں ہے، تم پر ایک تاغی کے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کہیں رہو موت کو آ کر 78 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کہیں بھی رہو موت تو آ کر ہی رہیں گی، تم بڑے مضبوط قلعوں میں رہو، اور اگر ان کے فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، رسول اللہ سے ہے۔ کہہ دیجئے کہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے۔ آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تجھے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور جو مصیبت تجھے ملتی ہے وہ تو تمہارے اعمال کے سبب ملتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا، اللہ گواہ کافی ہے۔ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی، اور جو روگردانی کرے سو ہم نے تم کو ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا ہے، یعنی ان کے اوپر نگاہ کرنے کے واسطے رسولوں کو نہیں بھیجا ہے، خالی اللہ رسولوں کا کام ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچا دینا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول الکریم۔